میں کہہ دیا تھا کہ دیش کا پردھان منتری چور ہے، ان پہ کیس ہو گیا، ان کو جج صاحب کے کٹگھرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیوں کہا؟ ہو گیا نا کیس آپ کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ دیش کا پردھان منتری چور ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے دیش کا پردھان منتری چور ہے، اس لیے میرے اوپر کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ہندوستان کا نام کہاں لیا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ بھارت کا پردھان منتری چور ہے۔ تو جج مسکرا کے قلم چلاتے ہوئے بیل دے رہا ان کو اور کہہ رہا ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کہاں کا پردھان منتری چور ہے؟ کیا ہم کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ مطلب جج بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ماحول کیا ہے اور دیش کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنگال کے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمیں میرے اوپر کتاب کی کسی حوالے کو لے کر کیس نہیں ہوا ہے، کیونکہ آج تک کسی ہندو بھائی نے میرے اوپر کتاب میں میرے لکھا غلط بولا یہ کر کے کیس نہیں کیا ہے۔ یہ کر کے کیس کیا ہے کہ اس نے فلاں کو ٹکلا کہا، فلاں کو موٹا کہا، فلاں کو یہ کہا، فلاں کو وہ کہا، یہ کر کے کیس کیا ہے، لیکن کتاب کو لے کے کبھی کیس نہیں ہوا کہ غلط بولے مولانا صاحب۔ اور میں نے بھی کورٹ میں کہا کہ اچھا جج صاحب آپ ہی بتائیے کہ اگر کسی کے سر پہ بال نہ ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا، آپ ہی بتائیے صاحب۔ ٹھیک ہے، اگر میں گنجا کہہ دوں تب بھی آپ کو برا لگتا ہے، اچھا جس کے سر پہ بال نہ ہو تو آپ ہی بتائیے کیا ہے؟ جج صاحب خود کہتے ہیں وہ تو گنجا ہوا، ٹکلا۔ تو ہم نے کہا اگر میں نے اس کو کہہ دیا ٹکلا تو پھر میرے اوپر کیس کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ تو جج صاحب ہی مسکرا کے کہتے ہیں کہ چور کو چور کہو گے تو برا نہیں مانے گا۔ وہ بھی ہنس کے کہہ رہے ہیں چور کو چور کہو گے تو برا نہیں مانے گا۔ ارے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو جس کے سر پہ ایک بھی بال نہیں۔ میں نے کہا وہ بولتے وقت بھائی یہ ہوش نہیں رہتا، میں کیا کروں؟ اب چور کو چور بھی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کہتے ہیں یار تھوڑا سا کنٹرول کیا کرو، ضمانت تو دے دی لیکن بولے کنٹرول کیا کرو۔ یہ حالت راحت ہے، یہ ضرورت ہے۔ بہت ڈینجر ماحول ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں آپ کے اوپر، یاد رکھیے۔ اور آپ کو بتا دوں 100 روپے ملتے تھے تو ہم یہیں چپکے تھے، اب کسی نے کہہ دیا ہم تمہیں 1000 دیں گے۔ اس لیے لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بنگال میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 کی جگہ پر ہمیں 10 گنا زیادہ ملنے والا ہے، اس لیے اس کو پکڑ لو۔ اب میں کھل کے نہیں بولوں گا، صحیح ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ سمجھ گئے۔ ہاں، اشارے میں بات سمجھو بس۔ اور کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، وہ یہاں آئیں گے، وہ جانتے ہیں ان کو لانے والا یہاں کون ہے، اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نہیں اوپر کی بات مانیں اور نہیں یہاں آئے تو جو حال یو پی میں اعظم خان کی یونیورسٹی کا ہوا، توڑ دیا گیا، وہی حال ہمارا بھی ہو جائے گا، وہی حال ہمارا بھی ہوگا، اور ہمارے کالج اور میڈیکل کالج اور ہماری یونیورسٹیاں بھی توڑ دی جائیں گی، اور CBI اور ED سب ہمارے پہ چھاپے مارے گی، ہم ضمانت نہیں، مجبوری ہے ان کی آنا، وہ بیچارے آئیں گے یہاں۔ اب اس ساؤنڈ کو کیا کریں، تو لگتا ہے مائیکی جیسے مر گیا، ہمیں جنازہ ہی پڑھنا پڑے گا یہاں پر۔ ایسے ہی تمہیں پیسہ ملے گا، رو رو کے پیسہ دینا ان کو، جیسے یہ رو رو کے گے۔ ہاں سنیے، تو کچھ لوگ یہ مجبوری ہے ان کی، وہ یہاں آئیں گے، مجبوری آپ سمجھ لیجئے، لیکن آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ اپنا اچھا اور برا اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بنگال والوں، بہار والوں کی طرح کبھی غلط قدم مت اٹھا جائیے گا، بس میں نے اشارہ کر دیا، بہار والوں کی طرح غلط قدم مت اٹھائیے گا، غلط فیصلہ مت کر جائیے گا، ورنہ آپ کی آگے آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ CA اور NRC مڈلا رہا ہے، جیسے میں کہا تھا ابھی 3-4 دن پہلے، جتنے آرام سے یہاں سے تم گوشت جو کلکتہ بھیج رہے ہو نا، اگر یہاں یہ سرکار چلی گئی اور دوسری آئی تو گوشت بھیج نہیں پاؤ گے یہاں سے وہاں تک۔
حالات کیا ہوں گے تمہارے. تم یہاں، میں کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آیا، لیکن تمہیں متحد کرنے آیا ہوں. تم متحد ہو جاؤ، تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو جائے، بس تم جم جاؤ. جہاں بھی ووٹ دو، جس کو بھی دو آنے والے چناؤ میں نہیں بتاؤں گا کہ کس کو دو، جس کو بھی دو، تم سارے مسلمانوں کا ووٹ ایک جگہ جانا چاہیے، ایک ساتھ ایک جگہ جانا چاہیے. یہ سچ ہے، پھر سن لو، یہ سچ ہے کہ ہم اس دیش کے پردھان منتری نہیں بن سکتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے بغیر کوئی دوسرا بھی نہیں بن سکتا ہے. اتنا یاد رکھنا، ہم ہیں تو اس دیش کا مستقبل ہے، ہم ہیں تو اس دیش کا فیوچر ہے. ہم پردھان منتری نہیں بن سکتے. تم نے ذات اور پات اور برادریوں کا ایسا کھیل کھیلا ہے، ننگا ناچ، کہ اس ننگے ناچ پر ہم دیش کے پردھان منتری نہیں بن سکتے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے بغیر تم بھی نہیں بن سکتے. اس لیے تم ایک ہو جاؤ. تم نہیں بن سکتے، لیکن جس کو بناؤ وہ تمہاری مرضی کا ہونا چاہیے. اس کو بناؤ جو تمہاری سننے والا ہو، اس کو بناؤ جو قلم چلانے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ یہ قلم چل رہا ہے، یہ بھارت کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کے فیور میں ہے یا نہیں ہے. ایسا یہ اتحاد تم اپنے اندر پیدا کر لو. تو بات میری آگے کی طرف چلی گئی. اب یا تو آپ ہی سنا دیجئے یا میری سن لیجئے. اب اتنے آپ ادھر آئیے بھیا، ادھر آ جائیے. تو سنیے میرے پیارے ساتھیوں، کیا کہا تھا. دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں آج بھی، جتنے بھی مذہب ہیں آج بھی، ان مذاہب کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا دھرم ہمیں نہیں ملے گا جس دھرم کے اندر محمد الرسول اللہ کا نام موجود نہ ہو. جب لاسٹ میں نبی ہی آئیں گے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں بتایا، سارے پیغمبروں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی اکرم کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا. جین دھرم کے اندر بھی ہمیں ارہن کا شبد ملتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شفاعت کرنے والا، پکش کرنے والا، حمایت کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں میں جو نام بتایا گیا ہے وہ شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے. سکھوں کی کتاب میں گرو گرنتھ اگر آپ پڑھیں گے تو گرو گرنتھ میں تو بہت اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا ہے، دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. دلی چلے جائیے گرودوارے میں، گرو نانک ان سے مانگیے گرو گرنتھ، وہ گرو گرنتھ دے دیں گے آپ کو. اس کے صفحہ نمبر 485 پر، پیج نمبر 485 پر آپ پڑھ لیجئے. امرتسر چلے جائیے گولڈن ٹیمپل میں اور سکھوں کے گرودوارے میں جا کے ان سے گرو گرنتھ مانگیں، اور 485 صفحے پر 485 آپ دیکھ لیں. یہ شبد آج بھی موجود ہیں، دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. نور محمد کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، شکشا کو، شریعت کو اور نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی حیثیت کو جب گرو نانک نے دیکھا، پڑھا، سمجھا، تو نانک دیکھ قدرت، تو نانک نے جو معجزے دیکھے، جو چمتکار دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے پڑھے اور چمتکار دیکھے، تو نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. تو نانک کو سب کچھ
نانک بھول گئے، نانک کو اپنا کچھ یاد نہیں رہا. یعنی نانک نے کہا، گرو نانک نے، کہ اس نبی کے بعد اب کسی اور دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ گرو گرنتھ میں لکھا ہوا ہے. عیسائیوں میں تو پوچھو مت. بائبل کی اول 5 اٹھائیں، 5ویں جلد، اور پڑھ لیں. I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. Jesus says, مسیح کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کہہ رہے ہیں، I will pray the Father. میں اپنے پتا سے، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. He shall give the another comforter، کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے، دوسرا مارگ درشک دے، دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، دوسرا راستہ دکھانے والا دے. I will not talk much with you. اب میں تم سے کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. I will not talk much with you. اب میں تم سے کچھ اور نہیں بولوں گا، اب میں تم سے کچھ اور نہیں کہوں گا. The prince of this world comes. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. جب تک میں رہوں گا وہ نہیں آئے گا. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا. His name will be Ahmad. لوگوں سنو، میرے جانے کے بعد جب وہ شہزادہ اس دنیا کا آ جائے تو تم اس پر ایمان لے آنا. اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. His name will be احمد. اس کا نام احمد ہوگا. جو بائبل میں لکھا ہے، ایک بار سیٹ کر لیجیے اور بیٹھ جائیے. کیمرہ مین، آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بار سیٹ کر لیجیے اور بیٹھ جائیے. دوسرے لوگوں کو پیچھے سے ڈسٹرب مت کریے. بس جو بائبل نے کہا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بائبل میں آج بھی موجود ہے، سیم ٹو سیم، ہو بہو اسی طریقے سے قرآن میں پیش کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم کے لوگوں، اے اسرائیل کے بیٹو، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اے اسرائیل کے بیٹو، اے قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس کتاب کی پشٹی کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی. یعنی تورات، انجیل سے پہلے کیا کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات. میں اس کتاب کو سچا مانتا ہوں، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی. تورات یعنی مجھ سے پہلے جو نبی آئے موسیٰ، ان کو جو کتاب دی گئی تورات، میں موسیٰ کی پشٹی کرتا ہوں، میں موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کی پشٹی کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں، تمہیں شبھ سماچار سناتا ہوں، تمہیں ایک اچھی خبر دیتا ہوں، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا. مجھ سے پہلے آیا تھا کون؟ موسیٰ.
لیکن اب ایک میرے بعد آئے گا، اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ایک ایسا رسول جو میرے بعد آئے گا، جو مجھ سے پہلے آیا وہ بھی سچا تھا، اور جو میرے بعد آئے گا وہ آخری ہوگا۔ میں تمہیں ایک گڈ نیوز دیتا ہوں، ایک اچھی خبر سناتا ہوں، ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا۔ His name will be احمد، بائبل میں اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مبشرم برسول یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ دو نام بڑے مشہور ہیں اللہ کے رسول کے، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا، اور ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ محمد کا ذکر تو باقاعدہ ایک آیت میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کا نام آ رہا ہے۔ اور قرآن کو جب نازل کیا تو اللہ نے کہا نزل علی محمد، یہ قرآن محمد رسول اللہ کے قلب اطہر، آپ کے پاکیزہ دل پر نازل کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، سورہ محمد کے نام پر پوری ایک سورت کا نزول ہوا۔ احمد کا نام اس آیت میں آیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد بھی آیا ہے قرآن میں، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنے کئی نام بتائے۔ وہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس حدیث کے راوی حضرت جبیر ابن مطعم ہیں، مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں میرے یہ نام مشہور ہے، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے، وانا الماحی، میرا تیسرا نام ماحی ہے، مٹانے والا، میں گناہوں کو مٹانے والا ہوں، یعنی ایسے کام بتاتا ہوں جن کاموں کو کرو گے تو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا، قیامت کے دن تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے میرے قدموں تلے جمع ہوں گے۔ سارے پیغمبر لوگوں کو منع کر دیں گے، وہ بخشش و مغفرت نہیں کروائیں گے، شفاعت نہیں کریں گے، سب لوگ میرے پیروں کے پاس جمع ہوں گے، میرے قدموں تلے اکٹھے ہوں گے۔ میں حاشر ہوں، سب کو میرے جمع کرنے والا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا نام عاقب ہے، عاقب کے معنی بعد میں آنے والا، میں سب سے بعد میں آیا ہوں۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے۔ میں عاقب ہوں، سب سے بعد میں آنے والا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو پر مہر لگانے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے یہاں نام کیا بتائے؟ محمد اور احمد۔ سنگرام پران، یہ ہندو دھرم کے اندر جو 12 پران لکھے، 18 پران ہیں، جو ان 18 پرانوں میں ایک پران کا نام ہے سنگرام پران۔ سنگرام پران بھی سنسکرت میں ہے، اس کا ترجمہ تلسی داس جی نے ہندی میں کیا ہے۔ تو سنگرام پران کے 12ویں ادھیائے سے کچھ منتر تھے، اس کو انہوں نے اپنی آسان ہندی میں، تلسی داس جی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ آسان ہندی کے شبد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان شبدوں میں تلسی داس جی نے محمد الرسول اللہ کا نام محمد بتایا ہے۔ یہاں پکچھ پات کچھ نہ راکھوں، وید پران ست ست بھاکوں، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گت سنو گھگورائے، راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، تب تک مدی کو یا بنا محمد پار نہ ہویا۔ یہ سنگرام پران کے اندر آج بھی یہ پنکتیاں موجود ہیں، اور یہ پنکتیاں میں صرف بنگال میں نہیں پڑھتا ہوں، میں ان لائنوں کو ناگپور میں بھی پڑھ کے آتا ہوں، جہاں RSS کا
گڑھ ہے، اور RSS کے گڑھ کے سامنے بول کے آتا ہوں میں ان منتروں کو، اور کھلی چنوتی دے کے آتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح باہر نہیں ہوں میں، انڈیا میں ہوں، اگر ایک شبد بھی غلط ہو تو اریسٹ کریے ہمیں۔ بیٹھے ہوئے علاقے کے معزز اور باوقار اور نہایت ہی ذی علم علماء کرام، مفتیان کرام، اکندہ ڈسٹرکٹ مدنی پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے، تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک طرف بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پچھلی سال آپ لوگوں نے ایک پروگرام منعقد کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی یہ رہی کہ اس پروگرام میں بارش آ گئی، لیکن بارش کے باوجود جو لوگ یہاں بیٹھے رہے، مختصر ہی صحیح لیکن پروگرام کو آپ نے سنا، اور پھر اس سال آپ نے پروگرام لیا، اپنی محبتیں لے کر یہاں بیٹھے اور جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم سے پہلے مقررین نے، خطباء نے، علماء نے کہی ہیں، اور اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے، اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اسلام جو کائنات کا سب سے بہتر اور دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی لے کر آئے، وہ اسی مذہب کو لے کر آئے، اور اسی مذہب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دھرم سویکار کرے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کو ایکسیپٹ کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ مذہب جو اسلام کو چھوڑ کر قبول کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر چلنے والے کو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں اسلام لے کر آئے، لیکن اسلام مکمل ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اس اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ تو یہ اسلام جس سے اللہ راضی اور خوش ہوا وہ صرف اسلام ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں، اسلام وہ ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی اکرم کے تعلیم یافتہ صحابہ کرام کے بعد اسلام کی جو شکل بگاڑی گئی ہے اور جس کو ہم اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں، معاف کیجئے گا، اس اسلام سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوں، یعنی اس اسلام سے جو نبی اکرم نے، جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ کسوٹی پر رکھ کر دیکھ لیجئے گا، کوئی بھی کام ہم جو کر رہے ہیں، کوئی بھی کام جو بھی ہم کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اور دین سمجھ کر کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے گا کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، موسٹ ویلکم، نہیں کیا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بہت سمپل سی ایک بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہوا،